بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 1، معارف القرآن جلد اول، پیج 6 to 8، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 266۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور آج کا پہلا ویلاگ ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دامن دل بن گیا ہو رزم گاہ خیر و شر، راہ کی ظلمت سے ہو مشکل سوئے منزل سفر۔ خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، فکر جب عاجز ہو اور خاموش آواز ضمیر۔ ناظرین، خلاصہ تفسیر چل رہا ہے، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کے ثواب بڑھنے کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص خود خیرات کے اصل ثواب ہی کو برباد کر دیتا ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، مراد اس سے بقرینہ نفی ایمان کے منافق ہے۔ سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر، فرض کرو اس پر جب کبھی مٹی آ گئی ہو اور اس مٹی میں کچھ گھاس پھوس جم آیا ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے، سو اس کو جیسا تھا ویسا ہی بالکل صاف کر دے۔ اسی طرح اس منافق کے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ ہو گیا جو ظاہر میں ایک نیک عمل جس میں امید ثواب ہو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے نفاق نے اس شخص کو ویسا ہی کوڑا ثواب سے خالی چھوڑ دیا۔ چنانچہ قیامت میں ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرہ بھی ہاتھ نہ لگے گی، کیونکہ کمائی نیک عمل ہے اور اس کا ہاتھ لگنا ثواب کا ملنا ہے، اور ثواب ملنے کی شرط ایمان اور راہ اور اخلاص ہے، اور ان لوگوں میں یہ مقصود ہے اور یہ ان لوگوں میں مفقود ہے، کیونکہ ریاکار بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو قیامت کے روز ثواب کے گھر یعنی روزے ثواب کے گھر یعنی جنت کا راستہ نہ بتلائیں گے، کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا، جس کا ثواب آخرت میں ذخیرہ ہوتا اور وہاں حاضر ہو کر اس کے صلے میں جنت میں پہنچا دیے جاتے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، جو کہ خاص اس عمل سے ہوگی اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں تاکہ دوسرے اعمال صالح سہولت سے پیدا ہوا کریں۔ پس ان لوگوں کے نفقات و صدقات کی حالت مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو کہ اس جگہ کی ہوا لطیف اور بار آور ہوتی ہے اور اس پر زور کی بارش پڑتی جائے، یعنی چوئی پڑی ہو، پھر وہ باغ لطافت ہوا اور بارش کے سبب اور باغوں سے یا اور دفعوں سے دگنا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسا زور کا می نہ پڑے تو ہلکی پھوار یعنی خفیف بارش بھی اس کو کافی ہے، کیونکہ زمین اور موقع اس کا اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتے ہیں، اس لیے جب وہ اخلاص دیکھتے ہیں ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، یعنی زیادہ درخت اس میں ان کے ہوں اور اس باغ کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں؟
ناظرین یہ تحریر تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں اور اس کو نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بناتے ہیں. یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے مگر ویلاگ نمبر 2 میں. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا.